ہم نے امام حاکم پر کیا گیا اعتراض کا جواب دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو اصول بنائے جاتے ہیں ان پر یہ جو غیر مقلدین ہیں انہی کتابوں سے ہم نے پروف کیا کہ یہ اپنے اصولوں پر ٹکے ہوئے نہیں رہتے بلکہ اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہیں. اور آج ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کس طبقے میں رکھا گیا اور آپ کے متعلق کیا ہے. یہ ابن حجر کی دیگر جو ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو معتبر میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس بارے انشاءاللہ جب علوم حدیث پر تفصیلاً گفتگو ہوگی تو میں یہ تدریس کی کیٹیگریز جو ہے ساری بتاؤں گا اور اس پر ہمارا پورا لیکچر آنے والا ہے. آپ ہمارا چینل انشاءاللہ سبسکرائب کر لیں, آپ کو آنے والی چند جو ہے نا کچھ انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی. آج میں غیر مقلدین کی اپنی کتابوں سے اور بڑے بڑے ائمہ کی اور اصول حدیث بنانے والوں کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ جو ہے نا سفیان ثوری کی تدریس کے بارے میں ائمہ کا حکم کیا ہے. سب سے پہلے ابن حجر ان کی النکت ایک کتاب, اس کے اندر بھی ذات ہے بہت زبردست, لیکن وہ کتاب انشاءاللہ آج میرے پاس موجود نہیں ہے, اگلا لیکچر اس میں میں ریکارڈ کروں گا. پہلے میرا طبقات المدلسین ابن حجر کی کتاب, اس پر ایک لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ابن حجر کی النکت کے متعلق اور امام یہ مقدمہ ابن صلاح میرے پاس موجود ہے, نیچے مقدمہ ابن صلاح پر میرا لیکچر موجود ہے, تو اس پر میرا لیکچر موجود ہے. آج ہم یہ ابن حجر کی کتاب پیش کریں گے. اس کے اندر ابن حجر نے سفیان ثوری کو جو ہے کم تدریس کرنے والا معتبر اور آبی روایت کو جو ہے نا وہ مانا ہے, مقبول میں مانا ہے. تو اس میں یہ پورا ایک چیپٹر انہوں نے جو ہے نا تدریس کے بارے میں بیان کیا اور امام خازم اور دیگر مدلسین کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کچھ طبقات کی ڈسکس کی اور نیچے یہ امام شاہ زہری, امام زہری اور امام سفیان اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی تدریس اور امام شافعی پر جو اعتراض ہے اس پر بھی اگلا یہ انہوں نے رد کیا ہے, اس پر اگلا میرا لیکچر آنے والا ہے. امام شافعی ہر تدریس والی روایت کو مردود سمجھتے ہیں, اس میں میرا لیکچر آنے والا ہے ان قریب. تو یہ ابن حجر نے اس کا رد کیا ہے. چلتے ہیں حدیث کی طرف. تو شیخ زبیر احمد زئی کا بھی استاد جناب مقالات الراشدہ کے اندر لکھتا ہے کہ حیرت کی بات ہے ہمارے شاگرد زبیر احمد زئی صاحب نے سفیان ثوری کو طبقہ ثالثہ میں گنا ہے اور امام حاکم کا جو قول پیش کیا وہ بھی جو ہے غلط پیش کیا. یہ ان کا اپنا علماء اپنے شاگرد کی رد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہہ دیا کہ سفیان ثوری کم تدلیس کرتا ہے, اور اس کے الفاظ یہ ما اقل تدلیسا کہ دلالت کر رہے ہیں کہ امام جو ہے امام امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں سفیان ثوری کو اور کم تدلیس کرنے والا کہہ رہے ہیں, تو اگر اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی تو کس کی روایت مقبول ہوگی؟ آگے چل کے امام بخاری کے قول میں دکھاتا ہوں. یعنی اگر امام بخاری کے کہہ دیا کہ سفیان ثوری کم تدلیس کرتا ہے تو سفیان ثوری کی تدلیس قبول نہیں ہوگی تو کس کی روایت قبول ہوگی؟ یہ پہلا حوالہ نوٹ کریں. دوسری بات, اللہ اکبر, اصل رمضان میں تھوڑا بولنا مشکل ہوتا ہے. اگر اس موقف کو سامنے رکھ کر ہم حدیث کو تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جو ہے سفیان امام شافعی نے کہا کہ ہر روایت مردود ہے تدلیس والوں کی, اگر اس موقف کو یا جو زبیر احمد زئی نے موقع پیش کیا کہ سفیان ثوری کی تدلیس والی روایات ضعیف ہوتی ہے, تو اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم جو ہے بہت سی روایات جن کو سلف سے لے کر خلف تک صحیح اور متصل قرار دیتے آئے ہیں ان میں سے اچھی خاصی تعداد ضعیفہ ہو جائے گی. تعجب ہے جس قدر جلیل القدر امام کے بارے میں امام بخاری فرمائیں کہ وہ مطلقاً تدلیس میں بہت کم ہے, تو اب کسی اور کا کہنا کہ وہ تیسرے درجے کا مدلس ہے تو یہ جہالت ہے. اور اگر یہی اصول اپنا لیا جائے تو پھر کئی ایسی روایات جن پر آج سبھی نے کسی نے انکار نہیں کیا, وہ حنفی ہو, وہ شافعی ہو, وہ غیر مقلد ہو, وہ حدیث ہو, کسی نے بھی اس چیز کا انکار آج جن تک نہیں کیا, وہ ساری روایات کو ضعیف قرار دینا پڑے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اہل حدیث
بندے نے اہل حدیث عالم نے یہ بات کیا کہ حق ادا کر دیا اپنا اہل حدیث ہونے کی. یہی بات ہے. سفیان ثوری کی درجنوں روایات بخاری اور مسلم میں ہے، ان سے ہیں. امام اعمش کی درجنوں روایات وہ ان سے روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے. تو کیا وہ بخاری اور مسلم کی ساری روایات کو ہم ضعیف کہیں گے؟ آج جیسی کئی روایات پر اہل حدیث عمل کر رہے ہیں وہ ساری ان سے ہیں، ان کی تدریس پائی جاتی ہے، مدلس روایات ہیں. وہ آگے چلیں تو جناب زبیر الزئی صاحب نے ایک جگہ یہ لکھا کہ نہیں جی سفیان ثوری کثیر التدلیس تھے. تو میں کہتا ہوں یہ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ یوں تو کہتے ہو کہ جی پرانوں کی بات مانو نیوں کی نہ مانو. تو اب تم نئے ہو، تم کہتے ہو جی جو ہے سفیان ثوری کثیر التدلیس تھے. امام بخاری کہتے ہیں وہ قلیل جو ہے تدلیس تھے. تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اکبر. لہٰذا یہ سارا اپنا ایک نظام چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے، انہوں نے ڈرامہ بازی کر رکھی ہے. اور اہل حدیث کا امام مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی یہ خیر الکلام کتاب کے اندر لکھتے ہیں طبقہ مدلسین کے طبقے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ جو فی نفس ہی امام ہے اور وہ سکہ سے ہی تدلیس کرتا ہے جیسے امام سفیان ثوری. ارے لگاؤ فتوے ان پر کہ تم ایک ٹھیک ہو، اور میرے متبادل مقابل جو مناظر تھے مناظری میں تو وہ بھاگ گئے. میں یہ ان کو بعد میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. دیکھیں مناظرہ میں نے جب کیا میں نے یہ کہا تھا کہ مناظرے کے اندر ہی میں نے یہ صاف بات لکھی کہ ہمارا مقصد حق جاننا ہے، کسی کو شکست دینا نہیں. لیکن جب وہ بھاگ گئے تو ان کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تمہاری بات مانی جائے گی یا تمہارے امام جو کہہ رہے ہیں کہ سفیان ثوری ان لوگوں میں سے ہے جن کی تدلیس والی روایت قبول کی جاتی ہے، وہ بہت کم تدلیس کرتے ہیں. شیخ ابن حماد محمد بن انصاری، جناب کفایت اللہ انصاری صاحب یہ تمہارے انصاری امام ہیں، اگر سچے انصاری ہو تو مان دو ان کی بات. کہتے ہیں سفیان بن سعید ثوری امام المشہور فقہ والعابد والحافظ والکبیر والصفہ امام نسائی وغیرہ بالتدلیس وقال بخاری ما کل تدلیس ہی من ثانیہ ماتن سنتا، کہ امام بخاری نے کہا یہ کم تدلیس کرتے ہیں اور طبقہ ثانیہ سے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ ابن حماد محمد انصاری کہہ رہا ہے. اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک امام سفیان ثوری سکہ عابد اور زاہد امام تھے. امام نسائی کا یہ موقف ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں کم تدلیس کرتے تھے، طبقہ ثانیہ سے ہیں، طبقہ ثانیہ سے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ شاہ اور اسی کی پیروی کرتے رہے اہل حدیث کے امام. یہ ابھی زبیر الزئی نے نیا ایک ڈرامہ کھولا ہے. اب البانی جو ہے وہ اس قانون کا پیروی کرتا ہے، وہ مدلس کی ہر آنے والی روایت کو ضعیف نہیں کہتا. اسی طرح ایک روایت ہے امام احمد بن حنبل میں مسند عبداللہ بن مسعود، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت لائے، اپنی روایت 3671 نمبر روایت کرتے ہیں حدثنا وکی حدثنا سفیان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمہ قال قال ابن مسعود. یہ روایت ہے ابن مسعود سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز پڑھ کے میں نہ سناؤں. ابن مسعود نے کہا، پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور اول میں رفع یدین کیا، پھر نہیں کیا. اب اس کے اندر راوی ہے سفیان عن عاصم بن کلیب، یعنی سفیان مدلس ہیں. اور نیچے البانی کہتے ہیں کہ کہا ھذا حدیث صحیح. مجھے بتائیں اگر تدلیس والی روایت ضعیف ہوتی ہے اور یہ روایت ضعیف ہے تو اس کو البانی نے صحیح کیوں کہا؟ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو. اللہ اکبر. اور دیگر کتاب الثقات کے اندر امام نسائی نے اس کو امام سفیان ثوری کو سکہ اور جو ہے ان کی تدلیس کو قبول کیا ہے. ورویہ ان سفیان ثوری ان کلیب، وہی روایت جہاں موجود ہے. اور نیچے محدث نے کہا جناب کہ ھذا حدیث صحیح.
سنن ابی داؤد کے اندر وہی روایت یہاں موجود ہے سفیان ثوری کی، تو کہا کہ یہ جو ہے اس کو روایت کو مقبول کہا ہے کہ یہ ثانیہ طبقہ ثانیہ سے ہیں. اسی سکین کے نیچے میں آپ دیکھیں طبقہ ثانیہ میں سے کون؟ سفیان ثوری. آگے آپ دیکھیں اہل حدیث کے امتیازی مسائل. اہل حدیث کی یہاں معتبر کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری اول درجے کے مدلسین میں سے ہیں. باقاعدہ محدثین نے ان کی تدریس کو مقبول کہا ہے، اور مقبول ہوگی اس کی سماع کی تصریح موجود ہو یا نہ ہو. اگر نہ بھی سماع کی تصریح ہو تو سفیان ثوری کی روایت قبول ہوگی. اللہ اکبر. اصل رمضان میں بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے آگے چلیں. آپ سوال کیا گیا کہ کوئی کہے کہ سند میں سفیان ثوری واقع ہے اور وہ مدلس ہیں، تو جواب دو طرح کے ہیں. اول تو سفیان ثوری اول درجے کے مدلسین میں سے ہیں اور باقاعدہ محدثین نے ان کی تدریس قبول کی ہے اور سماع کی تصریح نہ بھی ہو. ٹھیک ہے، اس پہ یہ جواب دیا گیا. سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے سفیان ثوری سے، جس کو تمام محدثین نے صحیح کہا ہے. تو مجھے بتائیں اس کو کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں زیادہ بول نہیں سکتا، دکھا دیتا ہوں. اصل میں بہت سخت گرمی ہے اور رمضان میں بولنا مشکل ہے. کتاب معرفت التاریخ بہت بڑی جو ہے محدث کی کتاب، آپ توجہ کریں. لکھتے ہیں وحدث سفیان ابی حق اسحاق والاعمش علم یعلم انه مدلس یقوم مقام الحجہ. فرمایا اعمش اور سفیان ثوری کی روایت تدلیس والی مقبول ہوتی ہے اور حجت ہوتی ہے. صحیح مسلم میں کئی ایسی روایات ہیں جو سفیان ثوری سے ان کے ساتھ ہیں اور ان کو محدثین نے صحیح کہا ہے. لہذا مسلم اور بخاری کی ہزاروں درجنوں روایات سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا اگر سفیان ثوری کی روایت سے، اور 250 زیادہ تو اعمش کی مدلس کے ساتھ روایات ہیں، تدلیس کے ساتھ روایات ہیں بخاری میں اور مسلم میں. خلاصۃ المقال فی اسم المدلسین فی الرجال، بہت بڑے محدث کی کتاب آپ کے سامنے. سفیان کے ثوری کے بارے میں لکھتے ہیں 50 صفحے. من ثانیہ طبقہ تو ثانیہ میں سے ہیں اور امام مشہور ہیں، فقہ عابد ہیں اور مشہور اور بتدلیس ہیں. ان کی تدلیس قبول ہے، امام نے صحیح نے کہا ہے. اور قال بخاری ما اقل تدلیس صحیح، اس کی تدلیس کم ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ نظر دوڑا لیں. اگلی کتاب امام غوری کی. اہل حدیث اسے نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سفیان ثوری جو ہے وہ امام بخاری نے کہا کم تدلیس کرتے ہیں. بہت ساتھ ہو گئے. میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل ایک ویڈیو بناؤں گا. تدلیس اور مدلسون ایک روایت کتاب اس کے اندر موجود کہ سفیان ثوری طبقہ ثانیہ سے ہیں، ان کی روایت قبول ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی کتاب کے اندر ایک اور جگہ پہ کہا امام بخاری کا قول ہے کہ یہ کم تدلیس کرتے ہیں، لہذا یہ طبقہ ثانیہ سے ہیں. یہ کہ طبقہ ثانیہ سے ہیں، تدلیس بہت کم کرتے ہیں، امام بخاری نے کہا. ایک اور حوالہ. اور فتح و مبین کے اندر حافظ زبیر احمد زئی کہتا ہے کہ مرتبہ ثانیہ میں سفیان ثوری کو لکھا اور کہا کہ جو ہے امام بخاری نے کہا کہ یہ کم تدریس کرتے ہیں. کتاب المدلسین علامہ عراقی کی. وکان اعمش و ثوری، یہ طبقہ ثانی سے ہیں، تدلیس کی طبقہ ثانی سے. اللہ اکبر. طبقہ ثانیت سفیان ثوری ہیں. حافظ زبیر زئی کی ایک اور کتاب اور اعمش بھی. حافظ زبیر زئی ایک اور لکھتے ہیں طبقہ ثانیہ میں سفیان ثوری ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ زبیر زئی کی ایک اور کتاب انہوں نے کہا کہ حاکم نے نشابوری نے طبقہ ثالثہ میں اس کو نکل کیا ہے. البتہ جمہور کا یہ قول ہے کہ سفیان ثوری جو ہے وہ طبقہ ثانیہ سے ہیں. جامع التحصیل
بہت بڑے محدث کی کتاب اور علوم حدیث کی کتاب، اس میں امام بخاری کی قول موجود کہ وہ کم تدریس کرتے تھے، اور سفیان ثوری طبقہ ثانیہ میں سے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا حوالہ آپ سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے بعد انشاءاللہ طویل اس پہ میں 10 حدیث لاؤں گا، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ عبدالرزاق نے سفیان ثوری سے نقل کیا کہ وہ ثقہ مدلس ہیں، اور جرابوں پر مسح کرنے والی روایات پر سفیان ثوری کو صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زبیر احمد صحیح نے لکھا جی۔ اللہ اکبر۔ ابن حجر کی طبقات المدلسین کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے زبیر احمد صحیح نے کہا کہ وہ طبقات المدلسین ان کی معتبر کتاب ہے، اور میں نے طبقات المدلسین میں سے دکھایا تھا کہ امام اعمش اور امام ثوری طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ امام نسائی کی کتاب ذکر المدلسین آپ دیکھیں تو امام ثوری کو انہوں نے طبقہ ثانیہ میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، امام نسائی نے جو ہے امام ثوری کو طبقہ ثانیہ میں رکھا ہے۔ حافظ ابن حجر کی طبقات المدلسین طبقہ ثانیہ سفیان ثوری آپ دیکھ سکتے ہیں، اور روایات المدلسین فی صحیح بخاری، امام بخاری کی صحیح بخاری میں جو مدلسین کی روایات ہیں ان میں سے لکھتے ہیں، ان مدلسین کو کٹھ کر لکھتے ہیں کہ طبقہ ثانیہ میں سفیان ثوری ہیں، امام بخاری کی مدلسین میں صحیح بخاری میں جو مدلس ہیں ان میں سے سفیان ثوری سیکنڈ نمبر ثانیہ میں ہے، اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کی تدریس قبول کی جائے گی۔ یہ سفیان ثوری کو امام بخاری بھی ثانیہ درجے میں رکھتے ہیں۔ طبقات المدلسین، روایات المدلسین فی صحیح بخاری، اس کے اندر سفیان ثوری طبقہ ثانیہ میں۔ تو یہ تھا، میں نے سفیان ثوری کی ثقاہت اور آپ کی تدریس والی روایات قابل قبول ہوتی ہے، میں نے آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان محدثین کے اصولوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اصولوں کے تحت حدیث کی جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جہلوں سے اللہ بچائے جو لوگ ایک قول کہیں سے چھوٹا سا مل جائے تو باقی محدثین کی ساری بات کو چھوڑ کر کے ایک کو اٹھا کر کے یہ امام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ اور میرے مناظر کفایت اللہ جو میرے مد مقابل مناظر تھے، کفایت اللہ انصاری، ان سے گزارش کروں گا مہربانی فرمائیں مدلسین کی مکمل طبقات کو پڑھیں، پھر جو ہے وہ کسی محدث کے بارے میں بات کریں، وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔